الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پہلا پارہ جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے، فاتحہ کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر کوئی بھی فرض نہ نفل نماز ہے، کوئی بھی رکعت نہیں ہے، وہ سری ہو جہری ہو، اور یہ بہترین دم ہے۔ کسی بھی بیماری کا دم کرنا ہے تو سورۃ الفاتحہ بہترین دم ہے، اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہے، تمام تعریفیں، الحمد شروع میں الف لام ہے جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کہ قیامت کے دن جو بڑا دن ہے، خوفناک دن ہے، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رب تعالیٰ ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے۔ سیدھا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو سیدھا راستہ اللہ کی ہدایت، اللہ کا راستہ جو ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کے نصیب میں ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کا ساتھ، برے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگنا، برے لوگوں سے بچنا، یہ ایمان والوں کا وطیر ہے۔ آگے سورۃ البقرہ، یہ اس میں زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بقرہ اسی لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس میں گائے کا واقعہ ہے، اور پہلے اس کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے کی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ ناکام نامراد ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کو ہدایت سمجھ نہیں آتی۔ اور آگے منافقین تک کا تذکرہ ہے۔ منافقین دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نہ ایمان والوں کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان والے جو ہیں یہ بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ ہدایت آنے کے بعد انہوں نے ہدایت سے منہ پھیر لیا ہے، کفر کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے یہ بڑے بیوقوف ہیں۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ذلت اور رسوائی کا سودا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو تم اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نے زمین و آسمان کو بنایا، دنیا میں تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اس کے باوجود تم شریک بناتے ہو اللہ سے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے، جو بندہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، ہدایت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں طرح طرح کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، اور ہمیں بھی اگر چھوٹی سے چھوٹی مثال دینی پڑے کسی کو سمجھانے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے چھوٹی مثال کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں ذکر کریں تو کوئی حرج نہیں۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ کا عہد ہم سے کیا ہے اور ہمارا عہد اللہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، تو فرشتوں نے کہا یہ انسان خون بہائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو حکمت میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ فضیلت بخشی، فوقیت بخشی، ان کو علم سکھلا کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اسی دن سے ابلیس نے انسان کو، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اسی دن سے جو شیطان ابلیس ہے وہ انسان کا دشمن ہے،
پھر آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی کروائی، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ان کی معافی کو قبول کیا، تو اس کے بعد اب تمام انسان جو ہیں وہ زمین میں رہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کر کے واپس جنت میں اپنے گھر جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، وہ بنی اسرائیل جس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں کی تھیں، بے شمار نعمتیں تھیں، طرح طرح کی نعمتیں، حتیٰ کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من سلوہ اتارا، کھانا بنا بنایا کھانا آتا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کی ناشکری کی، قدر نہیں کی، اور اس کھانے کے بدلے بنی اسرائیل نے دنیاوی نعمتوں، دنیاوی ترکاریاں، لہسن پیاز مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو فضیلت بخشی تھی امت محمدیہ سے پہلے، وہ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو سمندر میں غرق کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا لیا جس کی عبادت کرتے تھے، جس کو معبود بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہارا بدلہ ہے، یہی تمہاری معافی ہے۔ اب ہمارے لیے بھی یہ جو قصاص رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، یہ انسان میں انسانیت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی بخشش کے لیے، معافی کے لیے۔ اگر ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو حد لگتی ہے تو دل سے توبہ کر لے تو اپنی سزا وہ دنیا میں ہی حاصل کر لیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے سزا سے بچا دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں اور بے دینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جو گناہ ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ایمان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، جو یہودی کہتے تھے کہ یہ جبرائیل جو ہے یہ آیتیں لے کے آتے ہیں، تو وہ چڑھتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے خلاف کوئی آیت لے آتے ہیں، وحی لے آتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ادب بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ تو اے ایمان والو، تم نبی سے، پیغمبر سے مذاق نہ کرو، اگر تم مذاق کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، نبی کے لیے، اپنے استاد کے لیے، بڑوں کے لیے ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے، وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں شک شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے کرتے کرتے گائے کا واقعہ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، تو ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ جتنے ہم ہیلے بہانے کرتے جائیں گے، جتنے سوالات پوچھتے رہیں گے جن کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں مشکل آتی رہے گی، ہم مصیبت میں پڑتے رہیں گے۔ تو مشکلات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، آسانی سے جو حکم ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر حکم دیا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، جنت کسی کے لیے پکی نہیں۔ جنت صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کی راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں، وہ چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہے، جنت ان کے لیے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، تو وہ غلط ہے ان کا عقیدہ۔ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں جس طرح عام لوگ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہے کہ ان کا والد نہیں تھا، اور مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہے، صرف اور صرف
والدہ سے ہی بیٹا پیدا کر دیا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب، اگر آپ سفر میں ہیں، کہیں ایسی جگہ ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کا قبلہ کدھر ہے، تو آپ نے جہاں بھی منہ کر لیا ہے، نماز ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی پیچھے بھی ذکر تھا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ آگے پھر نعمتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، تو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ساتھ یہ دعا کی ربنا تقبل منا، تو ہمیں کوئی بھی نیکی ہم کریں تو اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اس پہ غرور اور تکبر اور ریا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے نیکی قبول کر لیتے ہیں اور جس کی چاہے اللہ تعالیٰ نیکی رد کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرے گا وہ بندہ بیوقوف ہے، وہ دین نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، تمام کے تمام لوگوں کی شریعت جو ہے وہ وہی شریعت ہے، وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہی وہ نبی ہیں جن کو عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے، اور یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے اللہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی تابع داری ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں ہے، وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ جو اس شریعت سے منہ پھیر لیتا ہے، شریعت محمدی کو نہیں مانتا، وہ پھر مسلمان، ایمان والا، دین والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا۔